الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك. جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اسی طرح جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اس روایت کے اندر اس بات کی رہنمائی کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ بندہ اپنی عملی زندگی میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں اکٹھی ہوں. پہلی چیز امید ہے، رجا، امید، چاہت. کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، اس عمل کے اندر اللہ کی رضا کی امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل سے راضی ہوگا، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اللہ تبارک و تعالی سے اس کی جنت کے حصول کی امید رکھے، ثواب کی امید رکھے. اور دوسری چیز عمل میں خوف کو داخل کرے، امید کے ساتھ ساتھ خوف کو داخل کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کرے. تو یہ دو چیزیں انسان کی عملی زندگی میں ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس کی رضا اور اس کی مغفرت اسے ملے گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بہت ہی قریب رکھا ہے بندے سے. جنت اور جہنم کو بھی بہت زیادہ قریب رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا تعبیر کی اللہ تبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی جوتے کے تسمے سے، یعنی انسان اپنا سر جھکاتا ہے، تھوڑا سا بھی موڑتا ہے، نیچے کی طرف جھکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ جو جوتا پہنے ہوا ہے اور اس کے اوپر جو تسمہ لگا ہوا ہے بہت ہی قریب ہے اس کے. لیکن جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تھوڑی سی انسان گردن جھکائے، اپنے گردن کو جھکائے، سر کو جھکائے تو جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب جنت کو اور جہنم کو پاتا ہے. یعنی انسان کوئی عمل کرتا ہے، نیک عمل، اور اس کے بارے میں یہ اسے گمان نہیں ہوتا کہ یہ کتنا عظیم عمل ہے، اسے ہلکے میں لیتا ہے. چھوٹا عمل دیکھنے میں وہ عمل اس کے لیے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہی عمل جب اس نے خلوص کے ساتھ کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، ثواب کی امید سے کیا ہو، وہی چھوٹا سا عمل جس کو یہ عظیم نہیں سمجھا، وہ عمل اسے جنت میں لے جاتا ہے. وہ عمل اس کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آدمی اس عمل کے ذریعے اخلاص رکھے، صرف اللہ کے لیے وہ عمل کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، ثواب کی امید لے کر کے کرے.
تو وہ عمل اس کے لیے دخول جنت کا سبب بن جاتا ہے. اتنا قریب ہے, جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے لیے جنت. اور اسی طرح جب کوئی آدمی کوئی برائی کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, تو وہ گناہ اسے یہ انسان حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے, ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ بہت ہلکا ہے. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ وہ ارے چھوٹا سا گناہ ہے, کر لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, اس کی تلافی کر لیں گے. لیکن وہی گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے, اور جب اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے تو جہنم کی گہرائی میں وہ گناہ اس کو پہنچا دیتا ہے. وہ برائی اس کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن جاتی ہے, وہی گناہ. تو گناہ اور نیک عمل یہ دونوں انسان کو بڑی جلدی, جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا, جنت یا جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. نیکی جنت کا سبب اور برائی, بدی, گناہ جہنم کا سبب. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی جنت تک پہنچاتی ہے اور برائی جہنم تک لے جاتی ہے. اگر نیت درست ہو, اعمال نیک ہو, تو جنت کا حصول بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے. نیت درست ہو, اعمال نیک ہو, تو بہت ہی آسانی سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ, جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا, جنت میں چلا گیا. دخل الجنہ, جنت میں چلا جاتا ہے. انسان بسا اوقات تھوڑا سا عمل کرتا ہے, زیادہ عمل کرنے کی اس کو فرصت نہیں ملتی, وقت نہیں ملتا, اور پھر اسی عمل پر اپنے اخلاص کی بنیاد پر اپنے رب کی رجا کی امید لے کر کے وہ جب اس عمل کو چھوڑتا ہے, اس دنیا سے جاتا ہے, تو پھر اسے جنت نصیب ہوتی ہے. صحابہ کرام کے سلسلے میں, بعض صحابہ کرام کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا, کوئی نیک عمل نہیں کیا, اور جنگ میں جا کر, جہاد میں جا کر شہید ہو گئے, جنت میں چلے گئے. تو انسان کی موت کب آ جائے اور اس نے تھوڑا سا عمل کیا ہو اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہو, تو اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اور بسا اوقات آدمی برائی کرتا ہے, بدی کرتا ہے, ہلکا سمجھتا ہے, لیکن اسی برائی کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے, اسی برائی کی حالت میں رہتا ہے, یا اسی برائی پر بغیر توبہ کے رہتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے. تو نیت درست ہو, اعمال نیک اعمال کیے جائیں, اعمال صالح ہو, تو جنت کا حصول بڑا آسان ہے. لیکن عمل برا ہو, توبہ کی توفیق نہ ہو, تو پھر جہنم بھی بڑی آسانی سے اسے مل جاتا ہے. اسی طرح نیکی اور گناہ بسا اوقات بہت ہی آسان چیزوں میں پنہا ہوتے ہیں, لہذا انسان کو کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے, اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو نیک اعمال ہمارے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے, اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی ہوں بڑی ہوں برائیاں, گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور جہنم سے بچائے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی خیر خلق وسلم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.